جی ناظرین السلام علیکم. 4 خبریں جن پر ہم بات کریں گے اس ویلاگ میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی اور تحریک انصاف یوں لگتا ہے جھرلو ہی پھر گیا. سارے تحریک انصاف کے یو نیم اینی ون، امپورٹنٹ اور ان امپورٹنٹ، تمام لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. اچھا، یوں لگتا ہے کہ سسٹم اپنا جو گناہ کیے تھے 2018 میں اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ 2018 میں اسی طرح نون لیگ کو پیچھے کیا گیا تھا. اب سسٹم ایک کفارہ ادا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کیا کاغذات نامزدگی مسترد کر کے وہ کفارہ ادا ہو جائے گا؟ ہائی کورٹس اگلے چند دنوں کے اندر کیا کریں گی کاغذات نامزدگی کے حوالے سے؟ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہوگا اس گفتگو کا. ایک تو اس پر ہم بات کریں گے. دوسرا، کاغذات نامزدگی تو ہزاروں کی ہی مسترد ہو گئے، اس پہ کیا بات کی جائے؟ اس سے تو ریاست کی انٹینشن بڑی کلیئر نظر آ رہی ہے کہ 9 مئی میں ملوث لوگ، جماعت بانی، بھائی وہ اب پاکستان کے لیے ایگزسٹ نہیں کرتے، وہ میٹر نہیں کرتے. جمہوری قدم ہے، غیر جمہوری قدم ہے، آئینی طریقہ ہے، غیر آئینی طریقہ ہے، ان کے ساتھ وہ ان کا کوئی نام نہیں سننا چاہ رہا، ان کی کوئی شکلیں نہیں دیکھنا چاہ رہا، ان کے نام بیلٹ باکس کے اوپر، بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں دیکھنا چاہ رہا. بالکل کلیئر ہو گیا. لیکن جب جو ہے سب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے تھے تو اس میں لاہور سے عمران خان کے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ ایک انوکھی وجہ کی وجہ سے ہوئے ہیں. اور وہ انوکھی وجہ کیا ہے وہ بھی اس میں ہم گفتگو کے دوران آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے. تیسرا سبجیکٹ جو ہے، نیب کی طرف سے توشہ خانہ کی کیس کی ایک بڑی امپورٹنٹ رپورٹ آئی ہے. اس میں کچھ نئے انکشافات ہوئے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کچھ تحائف اتنے بیش قیمت تھے دوست ممالک کے سربراہان کی طرف سے، شہزادوں کی طرف سے، کہ ان کی قیمت کے تعین کا پاکستان میں کوئی طریقہ ہی نہیں. بڑے بڑے اداروں نے اپنے تئیں کوششیں کی اور پھر اس کے کوششوں کے بعد پتہ ہی چلا کہ بھئی ہم نے کبھی اتنی تو قیمتی چیزیں دیکھی نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی قیمت کا تعین کر سکیں. تو ایک ہمارے دوست ہیں جیو میں عرفہ، انہوں نے بہت اچھی اس کے بارے میں رپورٹ کی ہے. شروع سے اس کیس کو وہ فالو کر رہے ہیں، بہت اچھا لکھا انہوں نے اس کیس کو، بہت اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا. انہوں نے آج ایک رپورٹ شائع کی ہے اور اس کے اندر انکشافات ہیں کہ تحائف کی قیمت کیا تھی، عمران خان اور بشرا بی بی نے کیا کیا، کتنے پیسے بنتے تھے، کتنے پیسے جمع کرائے، حالات کیا تھے، دکھائے کیا گئے، بتائے کیا گئے. یہ بڑی دلچسپ کہانی. چوتھا موضوع جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک نیا سال کل آنے کو ہے. وزیر اعظم پاکستان نے انوار الحق کھاکر صاحب نے کہا ہے کہ اس سال کوئی سیلیبریشن نہیں ہوگی کیونکہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی منا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، ان کے دکھ درد میں ہمیں کسی نہ کسی طرح شریک ہونا چاہیے. لیکن ہم یہ تو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ 2022 کی دسمبر کی شام، آخری شام جب سورج ڈوب رہا تھا اس وقت پاکستان کیسا تھا، اور آج 2023 کی آخری شام جب سورج ڈوب رہا ہے تو پاکستان کیسا ہے. اس سارے عرصے میں کیا کیا سانحے ہوئے، کیا کیا مبارک اقدامات ہوئے، کیا پاکستان کے لیے بہتر ہوا، کیا برا ہوا، کیا کھویا کیا پایا، وہ مختصراً اس ویلاگ میں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا، پہلے چلتے ہیں جناب کاغذات نامزدگی کے حوالے سے. آپ اگر یہ کہیں کہ یہ کوئی جمہوری طریقے سے ہو رہا ہے تو یہ جمہوری طریقے سے نہیں ہو رہا. یہ کہنا کہ یہ سب کچھ آئین قانون کے تحت ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا. لیکن پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کو جو ہوا کیا وہ جمہوری طریقے سے ہوا؟ کیا سیاسی جماعت کے کارکن اس طرح احتجاج کرتے ہیں؟ کیا جو ہے اس طرح توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، شہداء کی یادگاریں نظر آتش کی جاتی ہیں؟ اور اس بات کو چھوڑ بھی دیجیے، میرے خیال میں سسٹم کو
ریاست کو اپنے تئیں اس بات کا ادراک ہوا کہ ان سے سب سے بڑی غلطی ہائیبرڈ نظام کی ہوئی ہے، جس کا سب سے زیادہ خمیازہ انہیں خود اٹھانا پڑا۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ فوج کا نام کبھی اس طرح لیا گیا تھا جس طرح اب لیا جا رہا ہے۔ وہ جس یوٹیوبر کے ہاتھ میں آتا ہے وہ جو مرضی نکل دیتا ہے۔ خاص طور پہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو پی ٹی آئی نے ولن بنا کے پیش کر دیا، کیونکہ ان کے تو امیدوار جنرل فیض تھے۔ تو یہ کبھی بھی ماضی میں نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے پہلے ڈیبیٹ ہوتی ہو کسی شخص کے انتخاب سے پہلے، لیکن ایک دفعہ کوئی شخص آ گیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ لیکن یہ ایک انٹینشنل سی ایک سازش چل رہی ہے فوج کے سربراہ کے خلاف، اور یہ ہمیں دن بدن واضح ہوتی نظر آتی رہی ہے۔ تو ریاست نے ادراک کیا، اور ریاست اس سارے وقت کو پلٹانے کی کوشش کر رہی ہے جو 2017-16 میں تھا، جب ہم نے ایک بہت بھیانک غلطی کی، نواز شریف کو زبردستی اقتدار سے بے دخل کیا، عمران خان کو لایا، سی پیک کا پٹھا بٹھایا، اور اس کے بعد عمران خان کو وزیر اعظم بنایا۔ کونسلر جیسے لوگ نہیں تھے، ان کو ہم نے وزراء، سینیٹر، پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا۔ تو اب ان لوگوں کو اب وہ بن گئے، اب ان لوگوں کو نکالنے کا خیال آیا ہے۔ لیکن نکالنے کا یہ طریقہ کیا درست ہے؟ میرے خیال میں یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس سے ہم نے دیکھا ہے سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ اگرچہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس طرح لوگوں کے جذبات کو موڑا نہیں جا سکتا۔ آپ نے ہی انہیں درس دیا، آپ نے انہیں پکا کیا، اب وہ پکے ہو گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سٹیج آئے گی آج سے کچھ عرصے کے بعد، آئی ڈونٹ نو 10 سال بعد، 2 سال بعد، 6 مہینے بعد، جب ریئیکشن آئے گا اس ساری سچویشن کا۔ ریئیکشن کہاں سے آئے گا اس کا کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی انٹرنیشنل لیول پر بھی آ سکتا ہے، اور کسی دکان کریانہ شاپ پہ کھڑے ہوئے کچھ لوگوں کی لڑائی ہوگی، وہ بھی ریئیکشن میں بدل سکتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ ریئیکشن آئے، میرے خیال میں چیزیں معتدل کر کے، بیلنس کر کے چلنے چاہیے۔ تحریک انصاف کا ووٹر موجود ہے، اور اس ووٹر کو ووٹ دینے کا حق بھی ہے۔ اب وہ قیادت آپ ختم کر دیں گے تو وہ ووٹر بیچارہ کہاں جائے گا؟ دوسرا، لوگ خوفزدہ بھی ہیں، اور خوفزدہ اس بات سے ہیں کہ اگر وہ ووٹ دینے نکلے تو پھر وہ مارک ہو جائیں گے۔ لہذا لیکن پھر اس طرح الیکشن کنٹروورشل ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف چیزوں کو کنٹروورشل بنانے میں بہت جو ہے کمال رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ انہوں نے وہ بھی کنٹروورشل کر دیا تھا جب الیکشن صحیح ہوئے، 35 پنچر انہوں نے لگایا، پھر انہوں نے کہا 4 حلقے کھول دیں، 4 حلقے کھول دیے، تب بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ جو ہے نا تسلی ان کی کبھی نہیں ہوگی۔ الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بڑی کیمپین سامنے آئے گی، اور وہ کہیں گے کہ یہ الیکشن دھاندلی رضا ہے، متنازع ہے، یہ وہ کنٹروورشل ہے، یہ سب کچھ۔ اس وقت کیا حکومت اسٹیبلشمنٹ سنبھال سکے گی اس کو یا نہیں؟ اس کے بارے میں ابھی سے سوچنا چاہیے، کیونکہ وہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آج کل تھوڑے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن کرنا ہی کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ریاست کو کان پکڑ کے توبہ کرنی چاہیے کہ آئندہ کبھی ہائیبرڈ نظام جیسا سلسلہ نہیں کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اور یہ کریں گے تو اس کا نقصان خود ریاست کو سب سے زیادہ ہوگا۔ اچھا جی، عمران خان کے کاغذات نامزدگی جس وجہ سے مسترد لاہور میں ہوئے، اس کی وجہ بڑی دلچسپ لکھی ہے۔ اخلاقی پستی کی وجہ سے وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ باقی لوگوں کے کس وجہ سے مسترد ہوئے، لیکن یہ اخلاقی پستی والی بات بالکل نئی ہے، اور یہ کسی نے نئی درفنتنی چھوڑی ہے، اور اس سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مطلب کریکٹر کے حوالے میں بات ہو رہی ہے، جج کو دھمکی دینے والی بات ہو رہی ہے، جلسوں میں گالیاں دینے کی بات ہو رہی ہے، یا کوئی اور اخلاقی پستی دریافت کی گئی ہے جس کی بنا پر عمران خان کو لاہور سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ عجیب سی جسٹیفیکیشن ہے اخلاقی پستی۔ اخلاقیات کے معیار پہ پرکھیں تو خیر
کوئی بھی نہیں شاید پورا اترتا جس طرح کے معیارات بنے ہوئے ہیں. خیر اب آ جاتے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے نئے انکشافات کیا ہوئے ہیں. عرفہ کریم کی رپورٹ پڑھیے. وہ بتا رہے ہیں کہ 3 ارب اور 16 کروڑ کے وہ تحائف تھے. 3 ارب 16 کروڑ کے تحائف تھے ایک جگہ سے جو ملے, صرف ایک جگہ سے. اس کا اگر انہیں نصف دینا تھا تو وہ بنتا تھا 1 کروڑ 80 لاکھ, وہ نہیں 1 ارب 57 لاکھ, کچھ اس طرح کا حساب. 1 ارب 57 کروڑ جو مین اماؤنٹ ہے نا, اس کا نصف بنتا تھا 1 ارب 57 کروڑ. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک سے ہو گیا نا. 3 ارب 16 کروڑ ہو گیا تو اس کا نصف جو ہے 1 ارب 57 کروڑ ہو گیا. اب 1 ارب 57 کروڑ جمع کروا کے, جو کہ 50% پرائز تھی, عمران خان وہ تحفے خرید سکتے تھے. کوئی اس میں غیر قانونی بات نہیں تھی. غیر قانونی بات کہاں سے آئی؟ اب آپ کو سمجھ آئے گی. عمران خان نے اس کے تحفوں کی قیمت لکھوائی 1 کروڑ 80 لاکھ روپے. 3 ارب 57 کروڑ کے وہ تحفے ہیں, ان کی قیمت لکھوائی 1 کروڑ 80 لاکھ. اس کا بھی 50% دیا 90 لاکھ, کیونکہ 50% دینا ہے نا, تو 90 لاکھ دیا اور تحفے لے کے چلے گئے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے ان 90 لاکھ بھی خان صاحب نے جیب سے نہیں دیے, کسی کو کہا یار ذرا جمع کرا دے, کسی فائل پہ سائن شائن کرا لینا. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دیتے رہے, ریاست مدینہ کا حوالہ دیتے رہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا حوالہ دیتے رہے. اور ان کے کرتوت آپ دیکھیں. تو اسی لیے اس طرح کے حوالے ہماری بساط ہی نہیں ہے یار, ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے حوالے دے سکیں. تو عمران خان صاحب نے جب اتنی بڑی بڑی باتیں کی اور جب اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو منہ کی کھا رہے ہیں. اور یہ انکشافات جو ہے نا, اب تو ایگزیکٹ ان ٹرمز آف نمبر آ گیا. یاد کر لیں 3 ارب 16 کروڑ روپے کی مالیت اس کی لگی ہے. 1 ارب 57 کروڑ روپیہ جمع کروانا تھا. اس میں سے خان صاحب نے کہا نہیں یہ 1 کروڑ 80 لاکھ کے, بس میں نے جو کہہ دیا ہے, خلیفہ وقت ہے اپنی طرف سے, اس میں سے آدھے جمع کرائے 90 لاکھ روپیہ اور تحفے لے کے گھر. یہ ایک تحفے کی بات ہو رہی ہے, ایک تحفے کے, ایک ٹرپ کے ایک تحفے کی بات ہو رہی ہے. امیجن کیجئے عمران خان نے کتنے تحفے کیے, کتنے معاہدے کیے, کتنی فائلوں پر سائن کیے, کتنے لوگوں کی اپوائنٹمنٹس کی, کتنے لوگوں کو برطرف کیا, کتنے لوگوں کی ترقیاں کی. ہر چیز ان کے لیے سودا تھی. یہ تو کریانے کی دکان کھول کر بیٹھے ہوئے تھے. عثمان بزدار جیسے بندے کو سامنے بٹھا کے پیچھے انہوں نے تباہی کر دی. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے عثمان بزدار جیسے بے وقوف آدمی کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ تو سارا وقت اسی ڈر میں رہا کہ مجھے نکال ہی نہ دے, اور اس خوف سے کام لیتے ہوئے عمران خان نے کہا یہ وسیم اکرم پلس ہے, چلے. اور پھر عمران خان نے دبا کے کمائیاں کی. بشرا بی بی اور فرح گوگی نیکسس نے جو دھمالیں ڈالی ہیں وہ تو پیسہ لوٹ لاٹ کے چلے گئے. پاکستان لٹ گیا. اب ہم صرف لکیر پیٹ سکتے ہیں, سانپ تو چلا گیا. اور یہ پاکستان کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا. آخری بات, اس سال میں, گزشتہ سال میں کیا ہوا؟ میرے خیال میں 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. اچھے یا برے تو خیر آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں. پہلا بڑا واقعہ سانحہ وہ 9 مئی عمران خان کی گرفتاری. وہ تکبر, رعونت, فرعونیت, اور عمران خان کو گرفتار کوئی نہیں کر سکتا. کارکن زمان پارک پہنچے, بدماشی کا ایک کلچر بنایا ہوا, پولیس کو ڈنڈے مار رہے, پولیس گلگت بلتستان کی پولیس پنجاب پولیس کے مد مقابل ہو رہی ہے, بندوقیں تانی ہوئی ہیں, اور عمران خان گرفتار ہو گئے. پھر اس کے بعد جو کچھ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا سب کو پتہ ہے. وہ, اور یہ میں آپ کو بتاؤں اس سال میں جو واقعہ ہوا ہے یہ والا, یہ
آنے والے کئی سالوں تک آپ کو یاد دلایا جاتا رہے گا۔ دوسرا بڑا واقعہ جو اس عرصے میں ہوا وہ یہ ہے کہ نواز شریف واپس آ گئے۔ ہم پولیٹیکل واقعات کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، نواز شریف واپس آ گئے، وہ شخص جس کو سسٹم نے باہر نکالا تھا اور کرپٹ، چور، ڈاکو، غدار کہا تھا، کافر بھی کہا، تو اس سے ایک طرح سے سسٹم نے، ریاست نے معافی مانگی، اس کو بڑی عزت سے لایا گیا، وہ جھوٹے مقدمات ختم کروائے گئے، اور لایا ایسا کیا کہ پھر لاکھوں لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ تو وہ نواز شریف کا واپس آنا پاکستانی سیاست میں ایک بڑا واقعہ ہے، اور وہ اس سال کے عرصے میں واقعہ ہوا ہے، اور آنے والے سالوں پر اس واقعے کا امپیکٹ رہے گا۔ تیسرا بڑا واقعہ جو اس سال میں ہوا وہ قاضی فائز عیسیٰ کا چیف جسٹس بننا ہے۔ ثاقب نثار ہو، آصف کھوسہ ہو، گلزار ہو، بندیال ہو، جاوید ہاشمی ہمیں پہلے بتا گئے تھے کہ ایک سسٹم کے تحت ججز آ رہے ہیں اور وہ جمہوریت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی دلیر آدمی ہے، انہوں نے وہاں پر جا کر خطاب کیا دھرنے کے اندر اور بتا دی ساری کہانی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ججز نے یہ وہی کیا، اور ہم اس سارے عرصے میں کیا سنتے رہے؟ 3 کا ٹولہ، بندیال کوٹس، اچھا ٹرکوں والے جج، کبھی ساس کی آڈیو آ رہی ہے، کبھی پرویز الہی کی آڈیو آ رہی ہے، کمپرومائز جج جن کا انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کی ساری وفاداریاں کچھ وجوہات کی، نادیدہ وجوہات کی وجہ سے تحریک انصاف کے لیے تھی۔ وہ دور ختم ہوا، وہ عبرتناک دور ختم ہوا۔ دنیا میں ہماری عدالتوں کا مذاق اڑتا رہا، بینچ ہی نہیں بن رہے۔ بینچ بنتے تھے، وہ 3 کا ٹولہ، 5 کا ٹولہ، وہ اس کے بینچ بنتے تھے اور اسی طرح کا نتیجہ آتا تھا۔ تحریک انصاف کے خلاف اتنے برسوں میں ایک فیصلہ نہیں آ سکا، ایک فیصلہ نہیں آ سکا۔ کس قدر ظلم کیا ہمارے نظام انصاف نے۔ تو اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ آ گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے رستے میں کیا کیا رکاوٹیں نہیں ڈالی گئی، ان کے لیے وہ جو ہے ان کو، ان کی اہلیہ کو، ان کو بدنام کرنے کی کتنی کوششیں کی گئی۔ ان کی اہلیہ کو، بزرگ خاتون نے، اس عمر میں ایف پی آر کے چکر لگوائے گئے، میڈیا ٹرائل کیا گیا، کراچی میں ان کے گھر میں لوگ گھس آئے، یہ سب کچھ ہوا۔ اچھا، پھر اس ساروں کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن گئے۔ جب وہ چیف جسٹس بن گئے تو عدالتوں کا موڈ ہی بدل گیا۔ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ بڑے اہم مقدمات ہیں اور ان کی ڈائریکٹ کارروائی پی ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کیسز جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، فیض آباد دھرنا کیس ہو گیا، مشرف کیس ہو گیا، سنگین غداری کیس ہو گیا، شوکت عزیز صدیقی کیس ہو گیا، ان کو کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا۔ یہ کیسز سامنے آنا شروع ہو گئے، ان عدالتوں میں ان کی صدائیں لگنا شروع ہو گئی، ورنہ ان کیسز کو تو لوگ بھول چکے تھے۔ الیکشن، یہ سپریم کورٹ کا بہت بڑا کارنامہ۔ الیکشن وقت پر 8 فروری کو کروانے میں سپریم کورٹ کا بہت اہم ہاتھ۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کو، صدر پاکستان کو، سب کو اکٹھا کیا، حکم سنایا کہ بھئی الیکشن 8 فروری کو۔ اس کے اندر بھی روندی مارنے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے۔ لاہور کے ایک جج نے اچانک اناؤنس کیا کہ نہیں 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 یار، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ایک جج ہوں میں اور یہ ایک ہی مدعی ہے، تو میں فیصلہ کرتا ہوں کہ نہیں، الیکشن ٹائم پہ ابھی نہ کرائے، موڈ نہیں ہو رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ شاید ملک سے باہر جا رہے تھے، رستے سے واپس آئے، عدالت لگائی، 3 کا بینچ بنایا، اسی وقت فیصلہ کیا اور کہا کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اس کے بارے میں دوسری کوئی رائے نہیں ہونی چاہیے، کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑے کارنامے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے۔ تو 3 بڑے واقعات جو اس سال میں ہوئے، ان کا امپیکٹ آنے والے سالوں پر رہے گا اور بہت گہرا رہے گا، اور اس سے یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں پنپنے والی
سوچ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے روشن مستقبل کی راہیں ضرور کھلیں گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔